بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. کل کے درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ذکر ہوا کہ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد محترم عبداللہ بن عبد المطلب مدینہ منورہ میں انتقال کر گئے تھے، اور اس وقت آپ کی والدہ آمینہ بنت وہب کو آپ سے نکاح کر کے تقریباً 3 مہینہ بیت چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں تھے کہ اس درمیان میں والد صاحب سے آپ کی جدائی ہو گئی۔ والد صاحب کو آپ نہیں دیکھ سکے، اور دادا عبد المطلب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو بڑے غمزدہ تھے، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بڑی محبت ہو گئی تھی، کیونکہ بچے نے اپنے باپ کو دیکھا ہی نہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمینہ بنت وہب یہ بھی مدینہ منورہ سے واپسی میں مقام ابوا پر اس وقت انتقال کر گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی۔ تو ان کے انتقال کے بعد پھر عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ یہاں ایک نیا عنوان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے، اس وقت مکہ کا یہ ماحول تھا، وہاں کا یہ رواج تھا کہ وہاں کے لوگ اپنے بچوں کو جو دودھ پینے والے ہوتے تھے انہیں مکہ کے باہر الگ الگ دیہاتوں میں کسی خاتون کے پاس چھوڑ دیتے تھے۔ وہ خاتون انہیں دودھ پلایا کرتی تھی اور پرورش کرتی تھی، حفاظت کرتی تھی۔ اس کے بدلے میں مکہ کے باشندے جن کا جو بچہ ہے وہ اس خاتون کو کچھ معاوضہ دے دیتے تھے۔ تو مکے والے معاوضے کے بدلے میں اس طرح بچوں کو مکہ شہر کے باہر رکھتے، اور مکہ کے اطراف کے دیہاتوں کی خواتین بھی اس امید سے کہ مکہ کے بچوں کو ہم سنبھال لیتے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں کچھ معاوضہ مل جائے گا، تو وہ بھی بار بار مکہ آتی اور تلاش کرتی کسی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہو تو وہ بچہ انہیں مل جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں سن 571 میں پیدا ہوئے تھے، تب اس وقت قبیلے سعد یا بنو سعد کے بستی سے کچھ افراد اپنے بیویوں کو لے کر یا کچھ خواتین آپس میں مل کر ایک قافلے کی شکل میں مکہ مکرمہ میں آتی ہیں، اور یہاں آ کر بچوں کو تلاش کرتی ہیں کہ کون سے گھر میں دودھ پیتے بچے ہیں تاکہ وہ انہیں مل جائیں، وہ اپنے گھر لے جا کے ان کو پالیں پوسیں تربیت کریں اور دودھ پلائیں، اس کے بدلے میں انہیں کچھ پیسہ مل جائے۔ تو ان آنے والوں میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ مکہ سے اپنے گھر لے جاتی ہیں، اور انہیں لے جا کر تقریباً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دودھ پیتے تھے اس درمیان سے لے کر 2 سال تک، چونکہ ابتدائی 2 سال جو ہوتے ہیں بچے کے دودھ پینے کے ہوتے ہیں، یہ 2 سال تک انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھا اور دودھ پلایا، باقاعدہ وہاں ان کے بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، اور وہاں کی آب و ہوا سے آپ فائدہ اٹھاتے رہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ مکہ والے ایسا کیوں کرتے تھے، تو اس سلسلے میں مورخین نے 2 باتیں لکھی ہیں۔
ایک بات تو یہ لکھی ہے کہ مکہ کی آب و ہوا تھوڑا سا کچھ ایسی تھی کہ جو بچوں کے لیے صحت مند نہیں تھی، کیونکہ الگ الگ اطراف سے الگ الگ علاقوں سے لوگ یہاں پر آتے جاتے رہتے تھے، یہ بھیڑ بھاڑ والا علاقہ تھا۔ اور دیہات کا جو علاقہ ہوتا ہے وہ ایک طبعی ہوتا ہے، وہاں پانی ہے، وہاں پر درخت ہے، وہاں پہاڑی علاقہ ہے، اور وہاں کی غذا اچھی، وہاں کی آب و ہوا اچھی۔ تو لوگ یہ چاہتے تھے کہ اچھی آب و ہوا میں ہمارے بچوں کی تربیت ہو، ایک وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ ہوتی تھی کہ مکہ مکرمہ کے اندر چونکہ غیر عرب بھی آ گئے تھے، رومی ہیں، فارسی ہیں، حبشی ہیں، ادھر ادھر کے لوگ بھی آئے تھے، جن کے آنے کی وجہ سے یہاں کی جو عربی زبان ہے وہ عربی زبان تھوڑا سا تبدیل ہو رہی تھی، کیونکہ عربوں کو ان اجمیوں سے بات چیت کرنے کے لیے تھوڑا عربی زبان کو توڑ موڑ کے بولنا پڑتا تھا۔ اور وہ لوگ بھی عربی زبان جب بولتے تھے تو خالص عربی نہیں بولتے تھے، عربی کو توڑ موڑ کے بولتے تھے۔ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں مکہ میں یا مدینہ میں یا پورے پورے خلیج میں، پورے خلیج میں جو لوگ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب وہ لوگ وہاں کے عربوں سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کی عربی زبان ایک عجیب ہی ہوتی ہے، ایسی زبان ہوتی ہے کہ جس کو وہاں کے باشندے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ہم لوگ تو اس زبان کو نہیں سمجھ پائیں گے جلدی سے، کیونکہ اتنا توڑا جاتا ہے زبان کو اور الگ الگ طرح سے بولا جاتا ہے۔ تو اس ماحول میں جو لوگ رہتے ہیں وہ لوگ پہچان لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہاں کے عربی افراد کی جو خالص عربی ہیں ان کی زبان بھی ویسے بننے لگ گئی ہے۔ تو لوگ چاہتے تھے کہ ہمارے بچوں کی زبان خالص عربی ہو، زبان میں کوئی خرابی نہ ہو، دوسری زبانوں کی ملاوٹ اس میں نہ آ جائے، اور دیہات میں جو زبان بولی جاتی تھی وہ مکمل پیور اور خالص عربی ہوتی تھی۔ تو ایک زبان کی حفاظت کے لیے بھی وہ بھیج۔ ایک اور وجہ بھی لوگ بتاتے ہیں، وہ ایک وجہ یہ بھی تھی، کہتے ہیں کہ جو دیہات کی عورتیں ہیں وہ محنت کرتی ہیں، بکریاں چرانا، اونٹ چرانا، کھیتوں میں کام کرنا، باغات میں کام کرنا، پہاڑوں میں اترنا چڑھنا، اس طرح سے کام کاج میں رہتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ صحت مند ہوتی ہیں۔ اگر ان صحت مند خواتین کا دودھ ہمارے بچوں کو پلایا جائے گا تو بچے صحت مند ہوں گے، ایک ارادہ یہ بھی ہوتا تھا۔ تو بہرحال کئی چیزیں مد نظر رکھی جاتی تھی، اس کی وجہ سے بچوں کو دوسرے یعنی شہر کے باہر کے علاقوں میں بھیجا جاتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی بھیجا گیا۔ ہم نے یہاں پر لکھا ہے کہ مکہ سے تقریباً 160 کلومیٹر دور، مکہ سے 160 کلومیٹر دور شہتا نامی مقام پر قبیلے حوازن کی شاخ بنو سعد آباد تھے۔ بنو سعد جس کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ، سعد سے سعدیہ کہا جاتا ہے، ان کی تقریباً 10 خواتین کے ساتھ حارث بن عبد العزا کی بیوی حلیمہ سعدیہ معاوضے کے ساتھ رضاعت کی خاطر بچے کی تلاش میں مکہ آئی۔ ان معاوضے کے ساتھ یعنی ہم دودھ پلائیں گے بدلے میں ہمیں کچھ پیسہ مل جائے۔ تو حلیمہ سعدیہ کون تھی؟ یہ حارث بن عبد العزا کی بیوی تھی۔ مالداروں کے بچے نہ ملنے پر یتیم بچہ ہی گود لے لیا۔ یعنی جب عورتیں آتی تھی مکہ مکرمہ میں تو وہ دیکھتی تھی کہ بڑے گھر کا بچہ مل جائے، کیونکہ بڑے گھر کے بچے ملنے سے پیسہ زیادہ ملے گا، ان کے بچوں کی خدمت کریں گے، انہیں دودھ پلائیں گے تو ان کے والدین پیسہ بھی زیادہ دیں گے۔ تو پیسے کے حساب سے وہ لوگ مالداروں کے گھر دیکھتے تھے۔ اب جو مالداروں کے گھر تھے ان کے بچے تو لوگوں نے لے لیے، اب ایک بچہ تھا یتیم، حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہیں ملا، اور مالداروں کے جو بچے تھے وہ دوسرے عورتوں نے لے لیے۔ اب حلیمہ سعدیہ نے سوچا واپس جانا ہے، اب کوئی بچہ نہیں ملا ہے تو یہ یتیم ہے، یتیم ہی صحیح، زیادہ پیسہ نہیں تھوڑا پیسہ ہی صحیح، چلیے یتیم بچہ ہی لے لیتی ہوں، آئے ہیں تو خالی ہاتھ کیوں جائیں گے، تھوڑا ہی فائدہ کیوں نہ ہو۔ تو اس طرح سے انہوں نے اس یتیم بچے کو گود لے لیا، اور وہ یتیم بچہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن انہیں کیا پتا کہ وہ بچہ تو سید المرسلین ہے،
پھر کیا تھا، بچے کی برکت سے ان کی زندگی میں خوشحالی کی شروعات ہو گئی۔ انہیں اتنا دودھ آیا کہ خود کے بچے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوب پیٹ بھر کر پی سکتے تھے۔ یعنی حلیمہ سعدیہ ان کی اپنی شخصیت میں، اپنی ذات میں بھی نبی کے ہونے کی وجہ سے ان کو فائدہ ہوا کہ وہ بھی صحت مند بن گئی، اور ان کے پاس اپنا ایک بچہ تھا، وہ بھی دودھ پیتا تھا۔ اب یہاں ایک دوسرا بچہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی صحت عطا فرمائی، ان کو اتنا دودھ آنے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیتے تھے اور ان کا اپنا بچہ بھی پی لیتا تھا۔ کہتے ہیں سیرت میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ان کا جو بچہ تھا، پہلے ان کا عالم یہ تھا کہ بچے کو دودھ کی کمی کی شکایت تھی، دودھ نہ ملنے کی وجہ سے بچہ روتا رہتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے کی وجہ سے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنا دودھ عطا کیا کہ اب ان کا بچہ بھی سیراب ہوتا تھا، مکمل اچھی طرح سے دودھ پی کے اس کا پیٹ بھر جاتا تھا اور وہ خوش و خرم تھا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو ساتھ لے جانے کی وجہ سے جس اونٹنی پر وہ سوار ہو کر اپنے علاقے شہتا نامی علاقے سے مکہ آئی تھی، تو کہتی ہیں کہ اونٹنی اونٹنی جو جو ان کے ساتھ تھی، ان کو بھی پہلے دودھ کی کمی کی شکایت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سے پھر اونٹنی کا بھی دودھ اچھا ہو گیا، اور کھچر جو ان کے پاس سواری کے طور پر موجود تھا، پہلے وہ کمزور ہوتا تھا۔ جس وقت وہ شہتا نامی علاقے سے مکہ کی طرف آ رہے تھے، تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کی سواری آہستہ آہستہ چل رہی تھی، باقی لوگوں کی سواریاں تیز چلتی تھی اور ان کی سواری آہستہ آہستہ چلتی تھی، جس کی وجہ سے قافلے کے پیچھے پیچھے رہ جا رہی تھی۔ لیکن جب مکہ سے واپس جانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، تو حال یہ ہوا، کہتے ہیں کہ ان کی سواری باقی سواریوں سے تیز چلنے لگ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی اس کا اثر پیدا کر دیا۔ گھر کی بکریاں دیگر لوگوں کی بکریوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ آسودہ اور تر و تازہ رہنے لگی۔ یعنی جب وہاں گئے ہیں تو وہاں ان کے پاس جو گھر پر بکریاں تھی، ان کی بکریاں اور باقی جو پڑوسی افراد ہیں جن کے پاس بکریاں، جب سب چرنے کے لیے جاتے تھے، شام کے وقت میں جب سب کی بکریاں آتی تھی، تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ دوسرے لوگوں کی بکریاں اتنا مکمل طور پر سیراب ہو کر نہیں آتی تھی، اتنا پیٹ بھر کر نہیں آتی تھی، لیکن حلیمہ سعدیہ کی جو بکریاں تھیں، یہ بکریاں بہترین طریقے سے کھا پی کر اپنے گھر لوٹتی تھی اور موٹے تازے ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہر اعتبار سے برکت عطا کی۔ اس میں ایک پیغام ہے یہ کہ آدمی اگر نیک ہو، انسان نیک ہو اور اچھے اعمال کرے، تو ایسی صورت میں ان کی نیکیوں کا، ان کے اچھے اعمال کا اثر ان کے گھر کے تمام افراد پر ہوتا ہے، انسانوں پر بھی اور جانوروں پر بھی، انسانوں پر بھی جانوروں پر بھی۔ جیسا کہ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انی لعاصی اللہ وارا ذلک فی خلق دابتی وامراتی۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی، تب ایسی صورت میں اس غلطی کا اثر مجھے میری بیوی پر اور میری سواریوں پر نظر آتا تھا، کہ میں رب کی نافرمانی کر رہا ہوتا، میں کوئی غلطی کر رہا ہوتا، تو مجھے ایسا لگتا کہ پھر میری بیوی بھی میری نافرمانی کر رہی ہے، وہ میری بات نہیں سن رہی ہے، میری سواری بھی سرکش ہو گئی ہے۔ کیونکہ بعض مرتبہ ہم سواری پر سوار ہوتے ہیں تو ہمیں جدھر جانا ہے سواری یا تو بات نہیں سنتی یا پھر کسی اور جگہ چلی جاتی ہے، جہاں جانا ہے وہاں نہیں چلتی، تو چلانے میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اب وہ چاہے وہ سواری ہو چاہے یہ گاڑی ہو، ہماری گاڑی ہم جدھر لے جانا چاہتے ہیں بجائے ادھر لے جانے کے کہیں گڑھے میں گرا دیا، کہیں درخت کو مار دیا، کسی گاڑی کو مار دیا، کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے۔ تو اس طرح سے
انسان اگر نیک ہو تو اس کا اثر پورے گھر پر ہوتا ہے، اس کے خاندان پر، اہل و عیال پر، اور اس کی تجارت پر بھی، اس کے مال پر بھی۔ اور اگر برا ہو تو پھر اس کا اثر ویسے ہی اس کے گھر اور اس کی تجارت، اس کے مال پر ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے حلیمہ سعدیہ کے گھر گئے۔ ہم نے یہاں پر اوپر رضاعت کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے دودھ پلایا ان میں سے پہلے آمینہ بنت وہب جو آپ کی والدہ ہیں، دوسرے ابو لہب کی آزاد کردہ باندی جن کا نام تھا سویبہ، اور تیسرے بنو سعد کی حلیمہ سعدیہ۔ یہ تین خواتین ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے۔ ماں ہے، ماں تو پلائے گی ہی، ان کے علاوہ ابو لہب کی آزاد کردہ باندی ایک سویبہ نامی تھی، انہوں نے بھی دودھ پلایا ہے، اور زیادہ عرصہ حلیمہ سعدیہ نے۔ ان کے بعد ہم نے شق صدر کا واقعہ یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، تقریباً 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 2 سال مکمل ہونے کے بعد حلیمہ سعدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ آ گئی اور ان کی والدہ آمنہ بنت وہب کے حوالے کر دیا۔ لیکن انہوں نے آتے ہوئے یہ مشورہ کیا تھا کہ اگر والدہ اجازت دیں، یعنی آمنہ بنت وہب اجازت دیں، اس بچے کو ہم پھر واپس لے جائیں گے۔ 2 سال تو ہو گئے، دودھ پینے کا زمانہ تو ختم ہو گیا، پھر بھی اگر موقع مل جاتا ہے تو ہم ان کے والدہ سے کہیں گے اور کچھ دن ہمارے پاس رکھیے، ہم ہمارے دیہات میں اپنے گھر پر ان کی تربیت کر لیتے ہیں۔ تو آمنہ بنت وہب سے انہوں نے آ کر یہ مطالبہ کیا کہ 2 سال کا وعدہ تھا، دودھ پلانے کا جو عرصہ ہوتا ہے اب وہ عرصہ مکمل ہو چکا ہے، آپ کا بچہ یہ آپ کے حوالے ہم کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں آپ سے ہماری ایک اور درخواست ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا اگر آپ اجازت دیں تو یہ بچے کو ہم پھر سے لے جائیں، ہم لائے تھے جو وعدہ تھا اس کے حساب سے، لیکن اب آگے نئے سرے سے پھر ہم آپ سے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں، اس بچے کو آپ اگر ہمیں دوبارہ دے دیں اور مزید 2 سال ہم اپنے پاس رکھ لیں گے۔ آمنہ بنت وہب نے مشورہ کرنے کے بعد پھر حلیمہ سعدیہ کو اجازت دے دی، اور حلیمہ سعدیہ خوشی خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پھر سے اپنے علاقے میں آ گئے۔ 2 سال کا عرصہ مکمل ہونے کے بعد پھر اپنے گھر لے گئے۔ اب دودھ پلانے کا مسئلہ نہیں رہا، اب صرف یہاں گھر میں رکھنے کا مسئلہ ہے، کھانا کھائیں گے، یہاں رہیں گے اور ان کے بچوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ کیوں ایسا انہوں نے کیا؟ عورتیں تو صرف دودھ پلانے کی عمر تک کے رکھا کرتی تھی، لیکن حلیمہ سعدیہ اس سے زیادہ رکھنا چاہ رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں رہے تو انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ آپ کی موجودگی کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکت ہی برکت ہے، ہمارے گھر کے اندر برکت ہی برکت ہے، چاہے سواریاں ہوں وہ صحت مند ہیں، اونٹنی ہوں وہ صحت مند ہیں، بکریاں ہیں وہ صحت مند ہیں، بچے ہیں وہ صحت مند ہیں، ماں ہیں وہ صحت مند ہیں، اور گھر میں کھانے پینے کا مسئلہ ہے اس کی فراوانی ہے۔ ورنہ پہلے یہ سب چیزیں ہمارے پاس قلیل کم تعداد میں تھی، یا کم حالت میں تھی، کمزور حالت میں تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے ہمارے گھر میں آئے تب سے یہ برکت ہی برکت آ رہی تھی۔ تب حلیمہ سعدیہ نے سوچا تھا کیوں نہ یہ برکت اور حاصل کر لیں، اس بچے کو اپنے پاس اور زیادہ رکھ لیں، اسی لیے انہوں نے اس ارادے سے آمنہ بنت وہب سے مانگ لیا اور آمنہ بنت وہب نے دے دیا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جس واقعے کا ذکر کیا ہے اس کو ہم نے پھر یہاں نقل کیا کہ 2 سال کا عرصہ مکمل ہوا تھا، پھر لے کر گئے، اب اور 2 سال مکمل ہوئے، یعنی 4 سال ہونے کو تھے۔
کہ اس درمیان میں ایک واقعہ پیش آ گیا حلیمہ سعدیہ کے گھر پر، ان کے علاقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ تو اس وقت کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے گھر کے باہر میدان میں، وہاں کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ کو زمین پر لٹا کر آپ کا پیٹ پھاڑا، پیٹ چاک کیا ہے، پیٹ پھاڑا، اس میں سے آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک ٹکڑا نکالا، دل کے اندر سے ایک ٹکڑا نکالا، اور آپ سے کہا کہ یہ آپ کے اندر شیطان کا حصہ تھا۔ پھر آپ کے دل کو سونے کے ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا، وہ ٹکڑا نکالنے کے بعد پھر زمزم کو دھو لیا، یا اس دل کو زمزم پانی سے دھویا، اور پھر دل کو دوبارہ اس کی جگہ پر لگا دیا، یعنی جسم کے اندر جہاں وہ حصہ موجود تھا اسی جگہ پر پھر سے وہاں لگا دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو منظر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر لٹائے گئے، چھوٹے بچے تھے، 2 سال 4 سال کے قریب قریب عمر تھی ابھی، تو لڑکوں نے دیکھا، جو بچے ساتھ میں کھیل رہے تھے انہوں نے دیکھا، تو وہ گھبرا کے دوڑتے ہوئے وہ حلیمہ سعدیہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے محمد قتل کر دیے گئے، یعنی محمد کے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے۔ لوگ جب آپ کے پاس پہنچے تو آپ کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ صحیح مسلم کے حوالے سے ہم نے ترجمے کی شکل میں یہ حدیث یہاں پر نقل کی ہے کہ جب حلیمہ سعدیہ کو گھر والوں کو پتا چلا، فوراً آئے، دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلا ہوا تھا، اور جب یہ پورا واقعہ سنا تو وہ گھبرا گئے کہ آخر یہ کون تھا، کس نے ایسا کیا بچے کے ساتھ، اگر بچے کے ساتھ کچھ برا ہوا تب پھر ہمارا کیا ہوگا۔ لہذا انہیں ڈر لگنے لگا کہ اب بچے کو زیادہ دنوں یہاں پر نہیں رکھنا چاہیے، لہذا فوراً حلیمہ سعدیہ ان کے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس مکہ مکرمہ آتی ہیں، اور یہاں آ کر حلیمہ سعدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والدہ آمنہ بنت وہب کے حوالے کرتی۔ اب یہ ابتدائی جو 4 سال تھے، 4 سال کا لمبا عرصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر گزارا حلیمہ سعدیہ کے گھر۔ اب اس کے بعد 2 سال کا عرصہ گزرتا ہے آمنہ بنت وہب کے پاس۔ اس کی تفصیل ہم نے یہاں پر لکھی ہے کہ عنوان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت۔ آپ کی کفالت کن کن لوگوں نے کی، کیا کیا ترتیب سے کفالت آپ کی ہوئی؟ تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رضاعت کے 2 سال اور مزید 2 سال، اس طرح ابتدائی مکمل 4 سال حلیمہ سعدیہ کے پاس گزاری۔ نمبر 2، حلیمہ سعدیہ کے پاس سے واپس آنے کے بعد اپنی والدہ کے پاس 2 سال گزارا، 6 سال ہو گئے، 4 سال وہاں اور 2 سال پھر والدہ کے پاس، اس طرح 6 سال کی عمر آپ کی ہو گئی۔ تو پھر 6 سال کے بعد حلیمہ آمنہ بنت وہب کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت دادا عبد المطلب نے کی 2 سال، مزید 2 سال، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہو گئی۔ تو 8 سال کے ہونے کے بعد دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب نے انتقال سے پہلے جب انہیں محسوس ہوا کہ اب وہ زیادہ دن رہنے والے نہیں ہیں، تو انہیں یتیم بچے کی ان کی تربیت، ان کی کفالت کی فکر لائق ہو گئی کہ والد بھی نہیں ہیں، والدہ بھی نہیں ہیں۔ عبد المطلب کو نبی سے بڑی محبت تھی، انہیں لگ رہا تھا کہ اب وہ خود بھی نہیں رہ پائیں گے، تب ایسی صورت میں بچے کا مستقبل کیسا ہوگا۔ اس فکر میں انہوں نے باقاعدہ اپنے بچوں میں سے جو بچہ نبی کے لیے زیادہ محبت والا ہو سکتا تھا، اچھی طرح سے ان کی رہنمائی کرنا، نگرانی کرنا، کفالت کرنا، یہ ذمہ داری نبھا سکتا تھا، اس میں سے ایک بچے کا انتخاب کیا،
اس بچے کا نام تھا ابو طالب. اب ابو طالب بن عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب. تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کو ذمہ داری سونپی کہ میرے مرنے کے بعد اس یتیم بچے کی کفالت، جو آپ کا بھتیجا ہے، اس کی ذمہ داری آپ کی رہے گی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً عمر کے 50 سال تک، یعنی 8ویں سال سے، 8 سال مکمل ہو گئے، سمجھو 90 سال سے، عمر کے 90 سال سے ابو طالب کے پاس رہے، یہاں تک کہ 40 سال کی عمر ہو گئی. 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی. پھر 40 سال کے بعد مسلسل 10 سال نبوت کے بعد کا زمانہ بھی. اس طرح سے نبی کی عمر 50 سال ہو گئی، تب تک کہ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہمیشہ آپ کی مدد کرتے تھے. اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن ایک چچا ہونے کی حیثیت سے اپنے والد سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو انہوں نے پورا کیا، اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آنے والی ہر مصیبت کو ختم کرنے کی کوشش کی. اور اہل مکہ جو نبی کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، باقاعدہ ان لوگوں سے مقابلے بھی کیے، ان سے دشمنیاں بھی مول لی، اور باقاعدہ جب ان لوگوں نے چیلنج کیا مقابلے کے لیے تو ابو طالب نے کہا کہ میں ہر کام کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے بھتیجے محمد کو کوئی نقصان پہنچے میں اسے برداشت نہیں کروں گا. اس طرح سے ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ جب تک کہ میرے چچا ابو طالب اور میری بیوی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، بیوی خدیجہ یہ ایمان لا چکی تھی، چچا ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے. نبی کہتے ہیں کہ دونوں جب تک کہ زندہ تھے، کیونکہ دونوں کا انتقال نبوت کے 10ویں سال ہوا، دونوں کا انتقال نبوت کے 10ویں سال ہوا تھا. تو آپ کہتے ہیں کہ جب تک کہ یہ دونوں موجود تھے تب تک کہ کفار مکہ ہمیں زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، لیکن جیسے ان دونوں کا انتقال ہوا کفار مکہ نے ظلم زیادہ کرنا شروع کیا، زیادہ پریشان کیا اور زیادہ ستایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مکہ چھوڑ کر ہجرت بھی کرنا پڑا. یہاں تک کہ آج کا درس ہم روک دیتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.